السلام علیکم ناظرین، کوٹ رپورٹنگ ود ذیشان سید میں خوش آمدید ناظرین۔ آج بہت امپورٹنٹ ایشو پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے خصوصی مہمان کے آپ کے ساتھ تعارف کروں، وہ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا میرے ساتھ موجود ہے قانون دان اور سوشل ایکٹیوسٹ، جسے ہم پشتو میں خدائی خدمتگار بھی کہتے ہیں، ایمان حاضر زینب مزاری، جو کہ فیڈرل منسٹر آف ہیومن رائٹس محترمہ شیریں مزاری صاحب کی صاحبزادی بھی ہے۔ تعارف میں ان کی والدہ کے نام سے لوگ نہیں جانتے، یہ خود اپنی ایک پرسنالٹی ہے۔ پاکستان کی جیلوں میں خواتین کی زندگی کیسی ہے، کتنے خواتین اس وقت پاکستانی جیلوں میں موجود ہے، کتنے خواتین کے پاس بچے ہیں، کس قسم کی سہولیات جو ہے وہ ان کو میسر ہے، یہ ساری چیزیں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اپنی مہمان سے۔ اور ایمان مزاری صاحبہ، بہت آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں آنے کے لیے۔ کائنڈلی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ وہ ہیومن رائٹس منسٹری کی جو رپورٹس ہے، جتنی رپورٹس ہے، یہ تفصیلاً ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ تو بیسکلی کووڈ کے دوران کیسز چل رہے تھے کہ پرزنرس کو رہا کرنا چاہیے، کیونکہ بہت اوور کراؤڈنگ ہے ہماری پرزنس میں، کیپیسٹی سے بہت زیادہ اوور کراؤڈنگ ہے۔ تو منسٹری آف ہیومن رائٹس ایک رسپونڈنٹ تھا کیس میں، انہیں ڈائریکٹ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کہ آپ ایک کمپریہنسو رپورٹ سبمٹ کریں کہ پریزن کنڈیشنز کیسے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو انڈر ٹرائل ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کنوکٹڈ پرزنرز ہیں، جو بیمار ہیں، آپ کی جو سینکشن اسٹرینتھ ہے اس کے خلاف کتنی اسٹاف کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، کتنی ایمبولینسز ہیں، میڈیکل کا کیا ارینجمنٹ ہے۔ تو منسٹری آف ہیومن رائٹس نے ایک کمپریہنسو رپورٹ جمع کرائی تھی کورٹ پہ، اور اسی سے میں نے ایک پھر ٹویٹ بھی کی اس کے اسٹیٹس لے کر کہ ابھی جو یہ کیس چل رہا ہے نور مقدم کا، اس میں کس طرح سے بیل دی گئی جب عورتوں کو یہ رائٹ نہیں دیا جاتا 497 کے پرووائزر کے تحت۔ اچھا، اس میں آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہی جو کووڈ کی آپ نے بات بتائی تھی، تقریباً 450 سے لے کر 462 یا 460 سم تھنگ اس طرح کے لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 10 سال سے کم سزا والے لوگوں کو رہا کیا تھا، اور اس پہ سپریم کورٹ نے وہ فیصلے کے خلاف ایکشن بھی لیا تھا دوبارہ۔ لیکن چیف جسٹس کی کاوشوں کی بدولت اور پھر ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے جو کمپریہنسو رپورٹ جمع کروائی تھی، اس میں یہ تھا کہ اس جو اڈیالہ جیل ہے، صرف اڈیالہ جیل، اس میں یہ 1500 افراد جو ہے یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں قیدی، لیکن وہاں پہ اس وقت 4800 کی تعداد، تو وہ 1500 4800 مطلب ایک جگہ پہ ایک بندے کی جگہ پہ 3-4 بندوں کو رکھا گیا۔ اب اگر اوور آل یہ سچویشن ہے تو آپ کے پاس جو فگر ہے وہ آپ کو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ اڈیالہ جیل میں خواتین کتنی ہیں، یا دیگر جو جیلیں ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ خواتین جو ہے پرسنٹیج کیا ہے، یا وہاں پہ ان کی ایگزیکٹ فگر کیا ہے؟ مجھے ایگزیکٹ فگر آف دا ٹاپ آف مائی ہیڈ نہیں یاد، لیکن بہت سی فیمیل پرزنرز ہیں ان پنجاب، مجھے اڈیالہ کا اسپیسیفکلی نہیں یاد، بٹ پنجاب میں دیر واز سم تھنگ اوور 200 فیمیل پرزنرز، اور میں انڈر ٹرائل کی تو بات کر رہی ہوں۔ بلوچستان میں آئی تھنک 16 تھیں، سندھ میں آئی تھنک اوور 100 تھیں، کے پی میں بھی اسی طرح کے اسٹیٹس تھے۔ تو آئی مین اگر آپ دیکھیں، جب کووڈ شروع بھی ہوا تھا، میں نے ایک کیس کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو میں نے اسپیشل پرمیشن ریکویسٹ کی تھی، ایک قیدی تھا اور اس سے 11 سال سے زیادہ اس نے قید سرو کیا ہوا تھا، اور غریب آدمی تھا، اس کی بہت ہیلتھ کنڈیشن تھی اور کووڈ سے اسے بہت خطرہ تھا، ظاہر سی بات ہے وہ امیونو کمپرومائز تھا۔ تو جب میں سپریم کورٹ میں گئی تو ادھر بھی بہت ریلیکٹنس تھی کہ اسے رہا کیا جائے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کورٹس کی طرف سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ جیل میں چلے جاتے ہیں یا جب آپ انڈر ٹرائل بھی ہوں تو آپ کانوکٹ ہیں، یا کہ آپ کی کوئی اس میں ریڈمپشن نہیں کسی طرح کی ہو سکتی، ایک بہت پیونیٹیو سا سسٹم ہے، جبکہ ہمیں ریہیبلیٹیٹیو ماڈل کی طرف جانا چاہیے۔ اچھا، یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ چونکہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور کووڈ میں فارچونیٹلی ہم دونوں ایک ساتھ کام کر چکے ہیں، آپ کو شاید علم ہوگا اس بارے میں، جو کووڈ سالیڈیرٹی کمپین ہمارا گروپ تھا، اسی میں ہم ایک ساتھ کام کر چکے ہیں۔ اس دوران کووڈ میں مطلب
یہ تو ویسی ایک جنرل ڈسکشن ہے، لیکن آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہے اور آپ کا موسٹلی کیسز جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں وہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ پاکستان کی جو جیل ہے اس میں اگر مردوں کے لیے فیسلٹیز نہیں ہے تو خواتین کے لیے وہاں پہ کس حد تک فیسلٹیز موجود ہے، اور اس حوالے سے آئین پاکستان کیا کہتا ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ مردوں کے لیے بھی جو نہیں ہے، بیسک میڈیکل فیسلٹیز نہیں موجود۔ ایک رپورٹ آئی تھی 2010 میں، اس میں انہوں نے بہت سے انسیڈنٹس آف ٹارچر کو بھی سائٹ کیا تھا کہ کس طرح پرزنرس کے جینیٹلس کو ٹیک کیا گیا تھا، اور عجیب ٹارچر کے طریقے وہ استعمال کر رہے تھے ان جیلوں میں۔ اب ایشو یہ آتا ہے کہ آپ جب تک پرزن کو ایک اس لینس سے دیکھتے ہیں کہ جو ادھر جا رہا ہے اس کی بس دیٹس دی اینڈ آف ہز لائف، رائٹ؟ آپ کو پرزنس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے۔ پرزنس اگر آپ کے اس طرح ہوں گے تو شاید کیونکہ آپ یہ بھی نہیں کرتے کہ سیگریگیشن کرتے ہیں بچوں کی، جوونائل افینڈر جنہیں کہا جاتا ہے، اور ایڈلٹس کی، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قوانین میں تو پرووائڈڈ ہے، آئین میں یہ حقوق پرووائڈڈ ہے، لیکن یہ نافذ نہیں کیے جاتے۔ مسئلہ زیادہ امپلیمنٹیشن کا ہے۔ اچھا، اسپیسیفکلی ہماری ناظرین کو کچھ ایسے نکات بتائیے گا جو آئین پاکستان میں ہو، جو لاز میں موجود ہو، کہ آپ اگر کوئی خواتین ہے تو کس سٹیج پہ ان کو کتنے سہولیات جو ہے فیسیلیٹیشن ان کو دینی چاہیے، کس عمر کے لوگوں کو، ایج فیکٹر بھی بتائیے گا کائنڈلی، اور تھوڑا سا جو کرائم فیکٹر ان کے ہے کہ کس کس بنیادوں پہ ان کو جب جیل بھیجا گیا تو ان کی کیا کانسیکوینسز ہوں گے، اور ان کو کس قسم کی فیسلٹیز جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، فیسلٹیز تو ایک بیسک جو میڈیکل فیسلٹی ہوتی ہے آبویسلی، بٹ جیسے کوئی لوگ ہوتے ہیں جن کو ہائپر ٹینشن ہوتا ہے، ڈائبٹیز ہوتی ہیں، جو زیادہ عمر ان کی ہوتی ہے، تو ان کے لیے تو خصوصی فیسلٹیز ہونی چاہیے، ظاہر سی بات ہے، وی نیڈ اسپیشلائز میڈیکل ٹریٹمنٹ۔ اس طرح نہیں ہوتا، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بہت سے پرزنرز ہوتے ہیں وہ قید میں ہی مر جاتے ہیں، یا ان پر اتنا ٹارچر ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے مر جاتے ہیں۔ سو ایک جو اور جو رائٹس دیے گئے ہیں، جو آپ نے یہ پوائنٹ ابھی ریز کیا تھا کہ کیا رائٹس دیے گئے ہیں، میڈیکل کا بھی رائٹ ہے، آپ کا آئین انہیرنٹ ڈگنیٹی کو سیف گارڈ کرتا ہے، سیکیورٹی آف پرسن کو سیف گارڈ کرتا ہے، اور رائٹ ٹو لائف جو سب سے ضروری چیز ہے اسے سیف گارڈ کرتا ہے۔ اور رائٹ ٹو لائف صرف یہ نہیں ہے کہ آپ زندہ ہیں، اس میں بہت سی اور چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں، تو وہ رائٹس پرزنرز کے لیے بھی ہیں۔ سارے آپ نے اپنی جو میری حد تک کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں آئین پاکستان جس چیزوں کی اجازت دیتے ہیں، جن بنیادی سہولیات کی، وہ بالکل میسر نہیں ہے۔ اب یہ سوال تھوڑا سا پرسنل ہے، معذرت چاہوں گا کرنے کے لیے۔ آپ کی والدہ محترمہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ ہیومن رائٹس منسٹر ہے، انہوں نے بڑی کمپریہنسو رپورٹ تھرو آؤٹ پاکستان کی جیلوں کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہنے پہ جو کمیشن بنا تھا اس کے وہ کمپریہنسو رپورٹ جمع کروائی تھی۔ کیا اس کے بعد اس رپورٹ کی حد تک جو ہے آپ کی والدہ نے کوئی سٹیپس لی ہے، جو قیدی ہے انہوں نے جو رپورٹ تیار کی تھی کمیشن ایز اے سربراہ، اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن کرائی ہے انہوں نے یا نہیں؟ کہ آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا۔ آپ میں یہ نہیں کہہ سکتی، مجھے نہیں معلوم، تو اگر میں کچھ غلط کہہ دوں آئدر وے میرے لیے مسئلہ بنے گا، تو میں کچھ نہیں کہنا چاہتی جو مجھے پتہ نہیں۔ اچھا، تو اپنی والدہ کو ایک ہیومینیٹیرین بیسس پہ ایک میسج دیجیے گا تاکہ اگر شاید ان کو پہنچ سکے۔ آئی تھنک انہیں نہیں میسج مجھے دینا ہے، مجھے میسج دینا ہے انٹیریئر کو، آئی جی پریزنس کو، کہ آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ آپ ادا کر لیں۔ مثلاً بہت سی ٹرانسفر اپلیکیشنز بھی آتی ہیں، کبھی جواب نہیں آتا، جبکہ قانون میں پرووائڈڈ ہے کہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہو۔ مثلاً اگر کوئی پرزنر ہے جس کے 3 مہینے رہ گئے، آپ اسے اپنے ہوم ڈسٹرکٹ میں ٹرانسفر کر دیں۔ اچھا، یہ بھی پروویژنس ہیں قانون میں، آبویسلی سرٹن کرائٹیریا ہوتا ہے، بٹ جو یہ اپلیکیشن جاتی ہے تو جواب ہی نہیں دیتے۔ تو مطلب جو آپ کے اختیار میں ہے، جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو آپ کریں۔ منسٹری آف ہیومن رائٹس ضرور اس کا بھی ایک رول ہے، بٹ پریزنس تو آتی ہیں ایک اور ڈپارٹمنٹ کے تحت، تو انہیں اپنا کام کرنا چاہیے۔ تھینک یو ایمان مزاری صاحبہ۔ جی ناظرین، پاکستان کی جو ویسے تو اداروں کی ہر جگہ پہ ہمیں بدقسمتی سے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن یہ جو اس بار ہیومینیٹیرین بنیادوں پہ جو مسئلے ہے کہ پاکستانی جیلوں میں جو خواتین اس وقت قید ہے، ان کو جو بنیادی فیسلٹیز
آئینی پاکستان نے جس کی اجازت دی ہے وہ بھی ان کو نہیں دی جا رہی. یہ ادارے خاص کر انٹیریئر منسٹری ہو گئی یا جو آئی جی پریزنس ہو گئے یا دیگر ادارے ہیں یا پروجیکٹس ہیں, ان کو ان معاملات کو جو ہے جلد از جلد دیکھنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو خواتین ہیں وہاں پہ جن کو بنیادی سہولیات اسلام نے دی ہے, آئین پاکستان نے دی ہے, وہ ان کو مل سکے. جی ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اسی طرح کے پروگرامات جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.